شخص یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لیتا ہے وہ نصیب اور تقدیر کے بنتالے کھلوا لیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب کے چند دن باقی ہیں اور آنے والا مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ یہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ یہ قبولیت والا، فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ جس کے نصیب اجڑے ہوئے ہیں، جس کی تقدیر بد نصیب ہے، جس کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑا ہوا ہے، مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، گھریلو نچاکیاں جان نہیں چھوڑتی، گھریلو مسائل جو کہ کئی سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑ رہے، تو شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 7 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ پھر اللہ سے جو بھی مانگو گے، اللہ اپنے حبیب کی آمد کا صدقہ ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ اس برکتوں والے مہینے کا ہر کوئی انتظار کرتا ہے۔ میں نے خود انتظار کیا کہ کب شعبان کا مہینہ آئے اور میں شعبان المعظم کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ سورہ مبارکہ پڑھ کر اپنے نصیب کو چمکا لوں۔ کب شعبان کا مہینہ آئے اور میں اللہ کو راضی کر سکوں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ حضور کے دیوانے ہیں، بلکہ ہر کوئی حضور کا دیوانہ ہے۔ آج حضور کے دیوانوں آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھ کر آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کو ہر صورت مل کر رہے گا۔ بعض اوقات یہ وظیفہ پڑھتے ہی، یہ قرآن صورت پڑھتے ہی اللہ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے، اور بعض اوقات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اس لیے یہ عمل ارجنٹ فائدہ دیتا ہے، ارجنٹ ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، ارجنٹ ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ کرتا ہے، ارجنٹ رزق اور دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ جو شخص شعبان المعظم سے پہلے پہلے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جو شخص شعبان المعظم کا چاند نظر آنے سے پہلے تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر میں سکون اور برکت چاہتا ہے، اپنے گھر سے گھریلو ناچاکیوں کو، بے اولادی کو، بے روزگاری کو اور ہر طرح کے مسئلے سے نجات چاہتا ہے، وہ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس عمل کو کر لے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، خوشحالیاں لاتا ہے، اور بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو شعبان سے پہلے اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اب جو شخص شعبان سے پہلے اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ کو منا لے گا، اللہ کا لاڈلا ہو جائے گا، وہ شعبان کے مہینے میں اللہ سے جو بھی مانگے گا اسے مل جائے گا۔ شعبان کے مہینے میں اللہ سے جو بھی ضد کر کے مانگے گا اللہ ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ اور ایک وہ شخص جو شعبان سے پہلے اللہ کو راضی نہ کر سکا، جو شعبان کی خاص قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزارے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ جب نیا چاند نکلتا ہے تو ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ شعبان کے چاند کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو شعبان کا نیا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ لینا۔ جس گھر میں یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لی جائے، شعبان کا چاند نظر آتے ہی اللہ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ جس گھر میں شعبان کا چاند ظاہر ہونے سے پہلے پہلے یہ عمل کر لیا جاتا ہے۔ شعبان سے پہلے یہ دن بڑے خاص ہیں، یہ بڑے قبولیت کے دن ہیں، بڑی عظمت والے دن ہیں، بڑی برکت والے دن ہیں۔ خدا را دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ کر دیکھیے گا، 7 آسمانوں زمینوں کے خزانے آپ کے مقدر میں آ جائیں گے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، آج کر لیں، کل کر لیں، پرسوں کر لیں، جب آپ کو وقت ملتا ہے آپ کر لیں۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جب چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن کرنا شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے ہے۔ چاند کی خبر سننے سے پہلے پہلے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنا یہ سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے نیا چاند نکلتے ہی وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، دنیا کی ہر حاجت، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، اللہ والے فرماتے ہیں یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں
کہ جب کوئی بندہ کسی بھی اہم کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتا ہے تو اس میں ہر طرح کے زمینی اور شیطانی اثرات، چاہے وہ نظر بد، حسد، جادو، جنات کے ہوں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھ لے گا، نیا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوگا جس میں نہ دکھ ہوں گے، نہ پریشانیاں ہوں گی، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اور جس کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لی جاتی ہے اس میں اللہ کی خیر آ جاتی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں آ جاتی ہیں، اس میں اللہ کے حفاظتی اقدامات آ جاتے ہیں، اللہ کی حفاظت آ جاتی ہے اور زندگی آسان ہو جاتی ہے، کامیابی آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم دو بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ بعض اوقات انسان پڑھتے ہوئے کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ گن کر صرف 21 بار ہی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی مقاصد ہیں، جو بھی حاجات ہیں، جو کچھ بھی آپ اللہ کریم سے مانگنا چاہتے ہیں، دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آپ واقعی اپنی تمام تنگدستیوں سے، پریشانیوں سے نکل رہے ہیں۔ آپ کے دماغ کو سکون مل رہا ہے، دل کی بے چینی ختم ہو جائے گی اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے ایک قرآنی سورت سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، جسے الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی پہلی سورت ہے، اسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کھانا شروع کرے تو کھانا کھاتے وقت باتیں نہ کرے، زبان سے کھانا کھاتا رہے اور دل ہی دل میں 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ لے تو وہ کھانا نور بن جاتا ہے، وہ کھانا شفا بن جاتا ہے، وہ کھانا تیزابیت سے بھرپور ہونے کے باوجود شفا بن جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے کمالات، سورہ فاتحہ کے معجزات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 کا عدد یاد رکھیے گا، ہفتے کے دن بھی 7، آسمان بھی 7، زمینیں بھی 7۔ اور جب آپ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو اللہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفوں کا کبھی فائدہ نہیں ہوا، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ ایک بار شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے اس ایک قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگے، جو مانگے گا مل جائے گا۔ بس رب کریم سے ضد کر کے مانگنے والا ہونا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ کا مطلب ہے کہ 7 بار پڑھنا ہے۔ جلد بازی سے نہیں پڑھنا، محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ اللہ کا شکر بھی ہے، سورہ فاتحہ صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، سورہ فاتحہ اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو منانے کا ایک خاص راز بھی ہے۔ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا غنیو ہے، جو پڑھنے والے کو غنی کر دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، جو غیب سے رزق اور دولت کی تمام بندشوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، جو کہتا ہے کہ میرا روزگار نہیں کھلتا، جو کہتا ہے کہ میں نسل در نسل کئی سالوں سے غربت کا شکار ہوں۔ وہ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد یا غنیو کو پڑھ لے۔ جو شخص یہ عمل کرے گا اس پر نظر خاص ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پر خاص کرم کی نظر ہو جائے تو آپ یا غنیو کو پڑھ لیں۔ یہ اللہ کریم کی وہ صفت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں جب چاہوں جسے چاہوں غنی کر دوں اور جب چاہوں جسے چاہوں فقیر کر دوں۔ اور اللہ فرماتا ہے جب کوئی شخص مجھ سے دعا کرتا ہے، قرآنی عمل پڑھتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ ہمارے مانگنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے پڑھنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، اللہ کی دین میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی پیشی نہیں۔ اس لیے شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے یا غنیو کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا غنیو 1 بار ہو گیا، یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا غنیو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔
11 बार या गनियु पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करेगा। आपके दोनों कंधों पर मौजूद फरिश्ते जब अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं, आपके नामा अमाल को पेश करते हैं। अल्लाह फरमाता है, बताओ आज मेरे बंदे के क्या अमाल हैं। नेकी वाला फरिश्ता कहता है कि आज उसने या गनियु को पढ़ा है। बदी वाला फरिश्ता कहता है कि आज उसने आपकी सिफ्त या गनियु को पढ़ा है। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों गवाह रहना, मैं इस बंदे से राजी हूँ। या गनियु पढ़कर इस बंदे ने जिस नेक जायज हाजत की ख्वाहिश की है, ए फरिश्तों जाओ इस बंदे की हाजत को पूरा फरमा दो। ये है शबानुल मुअज्जम की आमद। अल्लाह इन खास कबूलियत की घड़ियों में इतना खुश है, इस वक्त अल्लाह से जो भी मांगोगे मिल जाएगा। जितना मांग सकते हो मांगो। शबान का चांद आपके लिए खुशियां ला रहा है, खुशहालियां ला रहा है, रहमतें ला रहा है, बरकतें ला रहा है। दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर आपने शबान का चांद देखकर या चांद देखने से पहले ये 3 अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से जरूर पढ़ने हैं। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर फिर से 3 बार दरूद पाक लाजमी पढ़ना है, जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। इस वजीफे को पढ़ने के बाद अल्लाह करीम से दुआ मांगिए। नाजरीन, ये ऐसा वजीफा है कि आपकी कोई दुआ रद्द नहीं होगी। ये इंतहाई ताकतवर है। इस वजीफे की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको अपने फजलो करम से माली तंगदस्ती से भी निजात देगा और आपको खुशखबरी भी मिलेगी। और ये अमल आपने अल्लाह की जात पर मुकम्मल यकीन और कामिल भरोसा रख कर ईमानदारी के साथ और मुकम्मल यकसुई के साथ करना है। आप जिस भी मकसद के लिए इस वजीफे को करेंगे, आपका वो मकसद पूरा होकर रहेगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपने पाक दरबार आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके वो भी अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन कराम, अपने रिज्क में बरकत, वुसाअत और कुशादगी के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हमें मुनासिर हो। आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और मुझे भी अपनी नेक दुआओं और नेक तमन्नाओं में लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक नए वजीफे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।